آج دیکھو تو صحیح، اللہ اللہ ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم پہ ترقی کرنے کے چکر میں آج نوجوان لڑکوں کی توجہ حلال و حرام سے ہٹ چکی ہے، سود میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنا چاہیں گے سود کا گرد و غبار اس تک پہنچ کر کے رہے گا۔ کرکٹ کھیلا جا رہا ہے تو سود کا چکر، گیمز کھیلے جا رہے ہیں تو سود کا چکر، حرام کاروبار کا چکر، اللہ اکبر، جوا کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، مال کمانے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن قبر میں دفن ہونے والوں ایک دن قبر سے اٹھنا تو ضرور ہے، اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر تیسرا گروہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اور جب قبر سے اٹھے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ ان کے چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ چہرے پر آگ کے شعلے ڈالے نہیں جا رہے ہوں گے، ان کی جب وہ قبر سے نکلیں گے تو ان کے چہروں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے، اللہ اکبر۔ اور آگ کے شعلے لے کر جب وہ نکلیں گے، اللہ اکبر، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو چہروں میں آگ کے شعلے لے کر قبر سے اٹھیں گے؟ ابھی جہنم کا منہ نہیں دیکھا، ابھی جہنم پر گزرے نہیں، لیکن چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے وہ قبر سے اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ آج یہی ہوتا ہے، اگر اللہ اکبر جوان بھائی مر جائے اور وہ مال و دولت چھوڑ کے مرے تو کبھی چچا ہڑپ لیتا ہے، کبھی بڑے ابا ہڑپ لیتا ہے، کبھی اللہ اکبر دادا ہڑپ لیتا ہے، کبھی خالہ ہڑپ لیتی ہے، کبھی ماموں ہڑپ لیتا ہے۔ سن لو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے مال کے اعتبار سے یتیموں کا مال کھانا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کا مال رشتہ دار ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی، آخری نبی، سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ انگار جہنم کی اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یتیموں کو ان کا حق دے دو۔ یہاں ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ کانپ جاتا ہے، صرف یتیم کے رونے پہ عرش الہی کانپتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت ہی اہم اور سوچنے والا ہے۔ کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش اور اس میں ہونے والی خطرناک غلطیاں۔ حضرت سید امین القادری صاحب کا یہ بیان صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے۔ آج کے دور میں تقریباً ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ جلدی امیر بن جائے، فوراً شہرت، دولت اور آرام حاصل ہو جائے، لیکن یہی جلد بازی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سید امین القادری صاحب فرماتے ہیں جو رزق جلدی حاصل کرنے کی کوشش میں صبر کھو دیتا ہے وہ برکت کھو دیتا ہے۔ رزق ہمیشہ محنت، دیانت اور اللہ کے حکم کے مطابق آتا ہے، نہ کہ دھوکہ، جھوٹ یا حرام راستوں سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جلد امیر بننے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، جھوٹ، سود، فراڈ یا دوسروں کے حق پر قبضہ۔ لیکن یاد رکھو جو دولت نافرمانی سے ملتی ہے وہ سکون نہیں بلکہ عذاب لے کر آتی ہے۔ سید امین القادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ رزق کی تنگی آزمائش ہے مگر حرام رزق تباہی ہے۔ اگر انسان تھوڑے پر قناعت کر لے تو وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن اگر حرام کمائی کے پیچھے دوڑنے
لگے تو نہ دل کو سکون ملتا ہے نہ گھر میں برکت۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ بیان خاص پیغام ہے، شارٹ کٹ کی تلاش چھوڑ دو، کیونکہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان نے محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ سید امین القادری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا، جو اس حکم پر چلتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ میرے بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کمائی میں برکت ہو، تمہارا کاروبار چلے اور تمہارے دل کو سکون ملے تو اپنی کمائی کو پاک رکھو، نیت کو صاف رکھو اور صبر کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ جو اللہ کے حکم پر راضی رہتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ چلیے اب سنتے ہیں حضرت سید امین القادری صاحب کا یہ بصیرت بھرا بیان جو ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق میں برکت محنت سے آتی ہے۔ تو چلیے اس بیان کو مکمل سنتے ہیں۔ تو جب یتیم کی حق تلفی کی جاتی ہوگی اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اس لیے یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اچھا، کچھ لوگ مال کھانے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ اجتماع میں ذکر الہی کی محفل میں توبہ کر لیں گے تو ایسے پاک ہو کر گھر جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ بڑی آسان کر دی توبہ بھی، بڑی سستی کر دی توبہ بھی۔ ہر چیز کی توبہ الگ الگ ہے۔ اگر اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا ہے، اجتماع میں توبہ کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے، لیکن قرضہ باقی ہے۔ اجتماع کی توبہ سے قرضہ معاف نہیں ہونے والا۔ یتیموں کا مال کھایا ہے، اجتماع کی قرض کے توبہ سے یتیموں کا مال کھانا معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا حصہ لے لیا، ہڑپ کر لیا، کسی پڑوسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو اجتماع کی توبہ ہو یا درگاہ کی توبہ ہو یا عرفات کی توبہ ہو، وہ معافی نہیں ہوگی۔ عرفات کی توبہ بھی حق کے عباد معاف نہیں کرواتی جب تک کہ حقدار کو حق لوٹا نہ دیا جائے۔ پڑوسیوں کی زمین پہ گھس گئے ہو مکان بنانے کے لیے اور اس کے بعد دیتے نہیں، تو توبہ کر لی ہے نا، حج کر کے آ گیا۔ ہر سال بھی حج کرو جب تک زمین لوٹاؤ گے نہیں جس کی زمین پہ قبضہ کیا۔ بلکہ آئیے ان کو بھی سن لیں، ابھی آگے ان کا ذکر آتا ہے لیکن بات آگے تو پہلے عرض کر غور کیجئے۔ اگر حدیث پاک ہے کسی نے ایک بالشت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بالشت کہتے ہیں، ہاتھ بھر ایک بالشت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بالشت کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں 7 طبق زمین اتنی کاٹ کر، 7 طبق زمین اتنی کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکائی جائے گی۔ کتنی دیر تک؟ جتنی دیر تک پورے محشر کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ پہلے تو محشر ہی 50,000 سال کے برابر ہے، محشر ہی 50,000 سال کے برابر ہے، اور محشر میں گلے کے اندر 7 طبق زمین کاٹ کے ڈالی گئی ہے۔ ذرا 10 کلو کے پھول کے ہار گلے میں لٹکا کے دیکھو تب سمجھ میں آئے گا۔ جو 10 کلو پھول کے ہار 2 گھنٹے لٹکا کے پہن نہیں سکتا۔ ہم لوگ نکاح میں جاتے ہیں تو دولہا لوگ کو دیکھتے ہیں تو قابل رحم ان کی حالت نظر آتی۔ قاضی اگر لیٹ ہو جائے یہ تو بیچارے وہ سہرے کا وزن برداشت نہیں کرتے۔ بھائیوں، شادی کی خوشی میں جبکہ پورا محلہ میزبان ہے، شامیانہ پورا میزبان ہے، دلہن انتظار کر رہی ہے، جب 5-10 کلو پھولوں کا وزن اپنے سر پہ برداشت نہیں کر سکتے تو قہار و جبار کا سامنا ہوگا اور 7 طبق زمین کاٹ کر کے گلے میں لٹکائی جائے گی۔ آج زمینوں پہ قبضہ کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ دنیا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے آخرت کی معرفت حاصل کر لو، قیامت میں کیا ہوگا وہ سن لو۔ اسی لیے تو غیب داں نبی نے محشر سے پہلے محشر کو بیان کر دیا ہے۔ اور پھر سنو، حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ ظالم ایسے ہیں ان حدیثوں کو بیان بھی کرتے ہیں اور پھر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے بھی ہیں کہ نبی کو غیب کی کیا خبر۔ ظالم یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کہتے کس کو؟ محشر ہونے والا ہے اور محشر سے پہلے محشر، شافعی محشر بیان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور یاد آ گئی یہاں، اگر کسی نے کسی کا جانور چھینا ہوگا، بیل چھینا، گائے چھینی،
اور اسی طریقے سے اونٹ چھینا، گھوڑا چھینا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اس گھوڑے کو سر پہ لے کر کے کھڑا ہو 50,000 سال کا، اور وہ گھوڑا چلا بھی رہا ہو۔ یہ ایک گھوڑے کی بات ہے بھائیو، یہ اس دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دور میں فرمایا یعنی جس سے جو چیز چھینی ہے اس کو سر پہ رکھ کے لانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کیا محشر ہوگا۔ دنیا میں کتنا استعمال کرو گے کسی کی چھینی ہوئی چیز کو، کسی کی چرائی ہوئی چیز کو، کسی سے ظلمن چھینی ہوئی چیز کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یتیم کا مال کھانے والے اپنے چہروں سے آگ، ان کے چہروں سے آگ نکل رہی ہوگی، اور ان کے کانوں سے اور آنکھوں سے دھواں نکل رہا ہوگا۔ یہ محشر میں اس طریقے سے، یہ محشر ہے، بہت آسان نہیں ہے محشر۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ اکبر۔ الحمدللہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ نے حضرت سید امین القادری صاحب کا یہ نصیحت بھرا بیان سنا۔ واقعی یہ وہ بیان ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم سب جلدی کے اس دور میں بھول چکے ہیں کہ رزق دینے والا انسان نہیں بلکہ اللہ ہے۔ سید امین القادری صاحب نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں سکون، مال میں برکت اور دل میں اطمینان ہو تو اپنی کمائی کو حلال بنا لو۔ تھوڑا صحیح مگر پاک ہونا چاہیے، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ دوستو یاد رکھو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ جلد بازی سے نہیں، صبر اور محنت سے قسمت بنتی ہے۔ آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم صرف حلال روزی کمائیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری کمائی میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ تھوڑا بھی بہت محسوس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں صبر پیدا کرے اور ہمیں حرام کی طرف بڑھنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔